میرے ساتھ موجود تھے ایڈوکیٹ التمش سعید جو کہ اینیمل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آج کل ہر گھر کی کہانی ہے, بلکہ ہر گھر کا سب سے بڑا درد سر بن چکا ہے. وہ دور یاد کریں جب بچہ روتا تھا تو اسے باہر لے جایا جاتا تھا, جھولا جھلایا جاتا تھا, یہ کوئی کہانی سنائی جاتی تھی. لیکن آج بچہ روتا ہے تو اس کے ہاتھ میں فوراً موبائل فون تھما دیا جاتا ہے. ہم اسے چپ تو کروا لیتے ہیں, لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ چھوٹی سی اسکرین ہمارے بچے کی معصوم دنیا کو کتنا بدل رہی ہے. ڈیجیٹل دور نے جہاں زندگی آسان بنائی ہے, وہیں والدین کے لیے پیرنٹنگ کو ایک مشکل امتحان بھی بنا دیا ہے. بچہ سارا دن یوٹیوب دیکھ رہا ہے, گیمز کھیل رہا ہے یا سوشل میڈیا پر نامعلوم لوگوں سے جڑا ہوا ہے. ایسے میں والدین پریشان ہیں کہ کیا ہم موبائل بالکل چھین لیں, کیا سختی کام آئے گی یا پیار, اور سب سے امپورٹنٹ بات, اس ڈیجیٹل طوفان میں ہم اپنے بچے کی ذہنی صحت اور اخلاقی تربیت کیسے کریں. آج کے سیگمنٹ میں ہم اسی پر بات کریں گے, اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سائیکالوجسٹ موجود ہیں, ڈاکٹر حنا فاطمہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں نور؟ اللہ کا شکر. اچھا ڈاکٹر حنا, ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں بچوں کے پاس موبائل فونز ہیں, اور جو اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہیں ہمارے, ان کو مائیں فونز دے دیتی ہیں, پوئمس لگا کے دے دیتی ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ کتنا ڈینجرس ہے, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اس سے جو آٹزم کا خطرہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا ہے. اوکے, سب سے پہلے تو اٹ از دا بیوٹیفل ٹاپک جو آپ نے چوز کیا ہے, اور جس طرح سے آپ نے کویشچن کرتے ہوئے بھی نا ڈینجرس کا ورڈ یوز کر دیا ہے یہاں پر. جو چیز میں مینشن کرنا چاہتی ہوں دیٹ از کہ کوئی بھی چیز ہے نا, اس کے فائدے اور نقصانات دونوں ہوتے ہیں. ہم اتنا ایکسیسولی بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے رہے ہوتے ہیں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ صرف اور صرف نیگیٹیو رہ جاتا ہے, اور ہمارے مائنڈ میں وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ موبائل فون کا یوز جو ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے, جبکہ نیگیٹیوٹی نہیں بھی ہے. کتنا ڈینجرس ہے یہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے پوچھ لیا. دیٹ از کہ اگر ہم 2 سال سے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ٹینٹرمس شو نہیں کرے گا اور اس ٹائم پہ مدر اپنے کام کر دیں گی, تو وہ ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم پہ بچوں کا جو برین ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اب کیونکہ برین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اور اس ٹائم پہ بچہ اسکرین کو دیکھتا ہے نا, تو وہاں پہ کلرز بہت جلدی چینج ہو رہے ہوتے ہیں. جب آپ 2 سال سے کم ایج کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں تو اس ٹائم پہ بچوں کی برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور اسکرین پہ کیونکہ کلرز بہت ایبرپٹلی چینج ہو رہے ہوتے ہیں, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ امپلس کنٹرول اس بچے میں نہیں رہتی ہے, اور دیٹس وائی اس بچے کے اندر اٹینشن ڈیفیسٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. دیٹس وائی اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اور وہ بہت چھوٹے ہی ہیں, ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ ان کا فوکس جو ہے وہ بہت جلدی ڈائیورٹ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جین زی کا جو فوکس ہے وہ بہت جلدی ڈائیورٹ ہو رہا ہوتا ہے. جین زی جو ہیں وہ سب سے زیادہ ADHD ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. ریزن یہی ہے کہ آپ ایک تو موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں اس ایج میں جہاں پہ آپ کی برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ نے ڈیجیٹل باؤنڈریز جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کریٹ نہیں کی ہوئی ہیں, آپ ایکسیسو ٹائم کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس وائی وہ زیادہ ڈینجرس ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ہمارا آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ آبویسلی یہ نقصان دہ ہے, لیکن جو چھوٹے بچے ہیں میں چاہتی ہوں ان کے حوالے سے بتائیں, کیونکہ اب جو ہماری جو جین الفا ہے یا جین بیٹا آ رہی ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ یہی نام ہے نا ان کے, تو ان کو ہم موبائل فون دے دیتے ہیں. اور میرا پرسنل اوپینین ہے کہ اگر آپ کا 13 سال تک یو ڈونٹ نیڈ دیٹ مچ اسکرین ٹائم, اسپیشلی جب تک آپ کی عمر 6 سال تک ہوتی ہے تب تک آپ کو فون کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ویسے بھی جو ہماری انٹرنیشنل ریسرچز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ 2 گھنٹے تک اگر آپ کا اسکرین ٹائم ہے بچوں کا, تو اس میں جو آپ کی پرابلمز ہیں لوور IQ اور ADHD اور بہت زیادہ امپلسو ہیں, اور ان میں اسکلز نہیں ہیں, پرابلم سالونگ اسکلز نہیں ہیں, تو یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر حنا اس چیز کو نارملائز کر دیتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ مائیں کہتی ہیں یہ رو رہا تھا تو اس کو فون دے دیا, حالانکہ وہ فون کی وجہ سے ہی اس میں اتنی اگریشن آئی ہے, اس میں اتنا چڑچڑا پن آیا ہے, اور وہ اس کو دے کے ہم اس کو زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, کم نہیں کر رہے ہوتے. تو بتائیں کہ ہم اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں, جو مائیں ہمیں دیکھ رہی ہیں جن کو لگتا ہے جو بیسک سولوشن ہے وہ یہی ہے بس پوئمس یا کارٹونز لگا کے دے دو, تو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, اور آلٹرنیٹس بھی بتائیں. اوکے, یہاں پر نا ملٹیپل فیکٹرز آ جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بچہ جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو سیکھ بھی رہا ہوتا ہے, اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے. جب وہ اپنے پیرنٹس کے ہاتھ میں موبائل فون دیکھتا ہے نا, وہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے. دین بچہ یہ کریو کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے بھی ملے, اور وہاں پر جو پیرنٹس لگاتے ہیں ریسٹرکشن
کہ یہ موبائل فون آپ نے نہیں استعمال کرنا, بابا استعمال کر رہے ہیں, آپ نہیں استعمال کریں گے. تو یہاں پر ایک چیز آتی ہے, دیٹ از سائیکولوجیکل ریئیکٹنٹس, کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے تمام لوگوں کا ہی, اس میں ایج فیکٹر جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتا. ہمارا جو دماغ ہے وہ باؤنڈریز پسند نہیں کرتا, اسے فریڈم پسند ہوتا ہے. اب ایک چھوٹے سے بچے کو جب آپ ریسٹرکشن اس طرح سے لگا رہے ہیں کہ بابا یوز کر سکتے ہیں بٹ آپ یوز نہیں کر سکتے, مدر یوز کر سکتی ہیں آپ یوز نہیں کر سکتے, دین وہ اس چیز کے لیے زیادہ کریو کرتا ہے. سب سے پہلی ریزن یہاں پہ یہ آ جائے گی. اب ہم بات کرتے ہیں دوسری ریزن کی وجہ سے کہ کیونکہ بچہ رو رہا تھا ہم نے بچے کو موبائل فون پکڑا دیا. اگر ہم بہت پہلے ٹائم پر تھوڑا سا چلے جائیں, 10-15 سال پہلے چلے جائیں, تو لوگ اس چیز سے ریلیٹ کریں گے کہ کیا بچے زمین پہ لیٹ لیٹ کے نہیں رویا کرتے تھے چیز لینے کے لیے, رویا کرتے تھے نا. تو بچوں کے ٹینٹرمز جو ہیں وہ بچے ہمیشہ سے شو کرتے ہیں. اٹس ناٹ دا تھنگ کہ بچے صرف موبائل فون کے لیے ٹینٹرمز شو کر رہے ہوتے ہیں, وہ تمام چیزوں کے لیے ٹینٹرمز شو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے ٹینٹرمز کو آپ نے کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے یہ چیز میٹر کرتی ہے. اس کی اسٹریٹجیز کی طرف ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں. اب ہم بات اس چیز پہ کرتے ہیں کہ اگر آپ موبائل فون بچے کو دے ہی رہی ہیں, اگر بہت زیادہ کمپلسری ہے, بچہ کریو کر رہا ہے کیونکہ گھر کا ماحول اس طرح سے ہے کہ ہر کسی کے پاس موبائل فون ہے, بالکل بچہ کریو کر رہا ہے, بچہ رو رہا ہے, اگر آپ اسے دے ہی رہی ہیں تو آپ اسے تھوڑا سا پازیٹیو وے میں یوز کر لیں. ٹوائلٹ ٹریننگ بہت سے بچوں نے پوائمس کے تھرو سیکھی ہے, ہم نے خود سکھائی ہے. ٹھیک ہے, ہم بچوں کو اگر موبائل فون دے بھی رہے ہیں تو ہم وہاں پہ کریٹیو گیمز ان کو کھلائیں. ٹھیک ہے, دیر آر سو مینی کریٹیو گیمس. اس کے علاوہ دیر آر سو مینی سانگس جو کہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں, وہاں پہ بچوں کو ایموشنل آئیڈینٹیفیکیشن ہم سکھائیں, بچوں کو ایموشنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا آئے. اس کے علاوہ دیر آر سم سانگس اور دیر آر سم کارٹونس جو کہ آپ کو کمیونیکیشن اسکلز سیکھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو آپ کوالٹی کنٹرول کے اوپر کام کریں. اگر آپ بچے کو موبائل دے بھی رہے ہیں تو موبائل دینا اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے جتنا زیادہ خطرناک بلا وجہ اس کو استعمال کرنا ہے. لائک آپ کا بچہ پکڑ کے صرف اسکرولنگ کر رہا ہے, سب سے زیادہ خطرناک چیز جو ایک چھوٹے سے بچے کو آپ کروا رہے ہیں دیٹ از کہ وہ ٹک ٹاک اسکرول کر رہا ہے, ایگزیکٹلی ریلس دیکھ رہے ہیں. اب یوٹیوب پہ ہم دیکھتے ہیں بچے پوئمس ہم ان کو لگا کے دیتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں وہ کیونکہ یوٹیوب میں بھی اب آپشن آ گیا شارٹس کا, تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا کہ فلٹر نہیں ہے, کیسی بھی ریلز آ رہی ہیں, اور اکثر بہت گندا کانٹینٹ بھی ہوتا ہے جو کہ بچوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, وائلنس بھی ہوتے ہیں, ڈرگز, یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں جو بچے کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں ان پر کیسے افیکٹ کرتی ہیں, ان کی گروتھ پر کیسے افیکٹ کرتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی وہ اپنی عمر سے پہلے ہی وہ چیزیں فیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جو چیزیں فیل کرنے کی ان کی ایج نہیں ہوتی. ان کے ہارمونس ان کی ایک پرٹیکولر ایج میں اگر جا کر زیادہ ریلیز ہونا شروع ہونے تھے, تو اس طرح کے کنٹینٹ کو کنزیوم کرنے کی وجہ سے ان کے ہارمونس ان کی ایج سے پہلے ہی زیادہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ملٹیپل ریزنس جو ہیں وہ اس کی وجہ سے بیچ میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ آپ نے بات کی کہ بچے جو ہیں وہ ایسا کنٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں, تو میں نے وہاں پہ کہا کوالٹی کنٹرول کی بات کریں. تو پیرنٹ سے یہی ایک گزارش ہے کہ اگر آپ بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون دے بھی رہے ہیں نا, تو آپ کوالٹی کے اوپر کام کریں. آپ ویسے بھی یوٹیوب, اب یوٹیوب کڈس بھی آ گیا, آئی گیس پیرنٹس کو پتہ نہیں ہے تو وہ دوسری یوٹیوب ان کو نہ کھول کے دیں, وہ یوٹیوب کڈس ان کو آن کر کے دیں. میں یہی چیز کہنے لگی تھی. اور اگر مسئلہ یہ آ رہا ہے نا کہ بچے جو ہیں وہ خود سے ادر ایپس اوپن کر لیتے ہیں, آپ لاک لگا دیں, اسکرین لاک کر دیں یوٹیوب کھول کے. بالکل ایسا ہی ہے کہ تمام چیزیں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا, وجہ یہی آ جاتی ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ ایفرٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, کیونکہ ہم نے انہیں ایفرٹ کرنا شاید سکھایا نہیں. مے بی ان میں خود اتنی اویئرنیس نہیں ہے, ان کو ان چیزوں کا آئیڈیا بھی نہیں ہے, پتہ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ تھوڑا سا جنریشنل گیپ بھی ہے نا, اور ایک دم سے ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہے. یہاں پر بیسکلی مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ لوگوں کو نالج تو مل رہا ہے لیکن لوگ اس کی پریکٹس نہیں کر رہے ہیں. نالج بہت زیادہ مل رہا ہے آج کل لوگوں کو, لیکن جب تک وہ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے تو ریزلٹس بالکل زیرو رہیں گے. بالکل. اور ایک ریسرچ تھی وہ یہ بھی بتائی تھی, میں وائنڈ اپ کروں گی, کہ فار ایوری 30 منٹس جو ہم بچے فون یوز کرتے ہیں وہ ان کا جو اسپیچ کا رسک ہے وہ 49% جو ہے وہ ڈکریز کر دیتا ہے, مطلب ان کو یہ مسئلے ہو سکتے ہیں. تو دس از ویری الارمنگ. اور جیسے ڈاکٹر ہنا نے بات کی ہے کہ بچوں کو فون ضرور دیں, اور دینا بھی چاہیے, وقت کی ضرورت ہے, لیکن وہ کیا دیکھ رہے ہیں اس پہ ضرور آپ فوکس رکھیں, اور پیرنٹس کو بھی چاہیے, ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹرول کرے. بہت شکریہ ڈاکٹر ہنا آپ کا. اب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.